سرکاری ملازمین اور پینشنر کے لیے بڑی خبر، بجٹ کے حوالے سے عام خبر آ گئی۔ تنخواہوں اور پینشن میں کتنا اضافہ ہونے والا ہے؟ پے اسکیل ریویژن میں کتنے اڈاک الاؤنس ضم کرنے کی تجاویز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شینا منکیرہ میں خوش آمدید۔ تنخواہوں میں 10% اضافہ، پینشن میں بھی 10 سے 15% اضافہ ہو سکتا ہے۔ 2 اڈاک الاؤنسز ضم کرنے کی تجاویز ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں کے اسکیل کے عدد سر 9 تعین کی تجاویز زیر غور۔ 2022 کے بعد 2025 میں اسکیل ریوائز کیے جائیں گے۔ 2022 میں نئے اسکیل تشکیل دیے گئے، قواعد کے مطابق 3 سال بعد تعین کیا جانا چاہیے۔ اس لیے بجٹ 2025-26 میں پے اسکیل ریویژن ہونے جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں کے اسکیل دوبارہ بنائے جائیں گے اور 2 اڈاک ریلیف الاؤنس بنیادی تنخواہوں کے نئے اسکیل میں ضم کیے جائیں گے۔ پھر بنیادی تنخواہ کا اسکیل بنا کر تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز ہے۔ وفاقی حکومت نے 2022 میں سرکاری ملازمین کے بنیادی تنخواہوں کے نئے اسکیل تشکیل دیے تھے اور قواعد کے مطابق بنیادی تنخواہوں کے اسکیل کا ہر 3 سال بعد تعین کیا جانا چاہیے۔ وفاقی ملازمین اس وقت تنخواہوں میں 4 اڈاک ریلیف الاؤنس لے رہے ہیں اور 2 اڈاک ریلیف الاؤنس بنیادی تنخواہوں میں ضم کرنے کی تجویز ہے۔ کون سے 2 اڈاک ریلیف الاؤنس بنیادی تنخواہوں میں ضم ہو سکتے ہیں، اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ موجودہ تنخواہ میں اسپیشل الاؤنس 2021 25%، اسپیشل الاؤنس 2022 15%، اڈاک ریلیف الاؤنس 2022 15%، اڈاک ریلیف الاؤنس 2023 35% اور اڈاک ریلیف الاؤنس 2024 25% یہ تنخواہوں میں شامل ہیں۔ سال 2022 میں اڈاک ریلیف الاؤنس میں 15% اضافہ کیا گیا اور یہ بنیادی اسکیل 17 کے مطابق کیا گیا۔ امید کی جا رہی کہ اڈاک ریلیف الاؤنس 2022 اور اڈاک ریلیف الاؤنس 2023 کو بنیادی تنخواہ میں ضم کیا جائے گا۔ اڈاک ریلیف الاؤنس 2022 15% اور اڈاک ریلیف الاؤنس 2023 35% ہے، تو اس طرح بنیادی تنخواہوں میں 50% اڈاک ریلیف الاؤنس ضم کیے جائیں گے۔ ابھی اڈاک ریلیف الاؤنس 2024 کو ضم نہیں کیا جائے گا جو کہ 25% ہے، کیونکہ بیسک میں پہلے سے موجود اڈاک ریلیف الاؤنس کو ضم کیا جاتا ہے۔ ابھی 2 اڈاک ریلیف الاؤنس کو ضم کیا جانا ہے، تو اس طرح 2024 کا جو اڈاک ریلیف الاؤنس ہے وہ ابھی ضم نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ اڈاک ریلیف الاؤنس ضم ہو جائیں گے تو نئی بنیادی تنخواہیں بن جائیں گی۔ پھر ان نئی بنیادی تنخواہوں پہ 10% اڈاک ریلیف الاؤنس 2025 دینے کی تجویز ہے۔ بجٹ 2 جون 2025 کو پیش کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ پچھلا جو ہمارا مالی سال کا وفاقی بجٹ تھا، اس میں جو مزدور کی کم از کم ماہانہ تنخواہ مقرر کی گئی تھی 37,000 روپے ماہانہ مقرر کی گئی تھی۔ کیا اب جو نیا بجٹ ہے اس کے بعد اس میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا، اور کم از کم ماہانہ تنخواہ 37,000 مناسب ہے یا نہیں مناسب؟ سب سے پہلے آپ بتائیں جی، مزمل اسلم صاحب۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 37,000 پہ بالکل غیر مناسب ہے، یہ زیادہ ہونی چاہیے۔ جو اس ملک میں مہنگائی ہو چکی ہے، یہ تمام چیزیں، لیکن کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں نا ہاؤس ہولڈ انکم کاؤنٹ کی جاتی ہے، یعنی کہ ایک گھر میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں۔ تو جب ہم 37,000 کہتے ہیں، اگر ایک گھر میں ایک کمانے والا ہے تو وہ جو ہے کم از کم جو ہے 70-80 ہزار روپے سے کم گزارا نہیں ہے ایک گھر کا، اگر 5 سے 4 لوگ ہیں۔ کم از کم 70,000۔ اگر ہاؤس ہولڈ انکم میں اگر ایک گھر میں بھائی یا والدین میں سے کوئی یا بیگم یا کوئی کام کرتی ہے، اگر وہ 80,000 سے اوپر ہے تو وہ جو ہے پھر اس گھر کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان اس وقت جو ہے نا انڈیویجول انکم پہ نہیں چل رہا، ہاؤس ہولڈ انکم پہ چل رہا ہے۔